الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جھنگ سے واپسی ہوئی ہے۔ 25واں سالانہ نقشبندی اجتماع جھنگ کا الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ مکمل ہوا۔ ماشاءاللہ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ رش، پہلے سے زیادہ ہجوم، پہلے سے زیادہ لوگوں کا رجوع، اور ہر دفعہ انتظامات پہلے سے زیادہ اور پہلے سے بہتر۔ تو اس دفعہ بھی الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہترین اور ہمیں پہلے سے زیادہ بہترین انتظامات تھے۔ ہجوم بہت زیادہ تھا اور انتظامات اسی حساب سے بہترین رہے الحمدللہ۔ تو اس کے اوپر حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادگان اور انتظامیہ یقیناً ان کی محنتیں اور ان کی جو فکر ہے اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی اور اس پہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ بہت کثیر تعداد میں لوگ الحمدللہ آئے ہوئے تھے، پورے ملک سے مختلف علماء آئے، مولانا اللہ وسایہ صاحب آئے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام وہ بھی آئے، حضرت جی کے بیانات ہوئے، صاحبزادگان کے بیانات ہوئے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو یہ اور ہمارے ساتھی بھی الکہف کے جو ہے وہ مختلف شہروں سے، لاہور، کراچی، حیدرآباد، ٹنڈولا یار، گجرانوالا اور جلال پور پیر والا، اس کے علاوہ مردان، مختلف علاقوں سے الحمدللہ تھے۔ تو ہمارے بھی 500-600 لوگ الحمدللہ موجود تھے۔ سارے ہی خوش ہیں الحمدللہ تقریباً، اور سب کے ارادے ہیں دوبارہ بھی جانے کے اور اوروں کو بھی ساتھ لے کے جانے کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ماد الفقیر جھنگ کی ان برکتوں کو ہمیشہ آباد رکھے اور حضرت کے فیض کو جو ہے وہ مزید تام فرمائے، عام فرمائے، اور صاحبزادگان جس طریقے سے کام کو سنبھال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ بہت خوشی کے ساتھ واپسی اور بہت راحت کے ساتھ، اور اس دفعہ 14 لوگوں کو حضرت جی نے خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا، یا یوں کہہ لیجیے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی۔ جب باغ بڑا ہو جاتا ہے تو مالی زیادہ رکھنے پڑتے ہیں، تو 14 مالی اس روحانی باغ کی دیکھ بھال کے لیے اور پھر جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے۔ تو ان میں سے ایک مفتی عبدالواجد غزالی صاحب ہمارے ادارے میں الکہف ایجوکیشنل گجرانوالا کے ہمارے شعبے میں ہیں، پڑھاتے ہیں، مسلم شریف تک کے اسباق پڑھاتے ہیں، تو ابراہیم اکیڈمی میں آن لائن بھی آن سائٹ بھی۔ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ پچھلے سال ہمارے ساتھیوں میں سے مفتی نعمان صاحب تھے، تو ان کو خلافت ملی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا انا و جبرائیل۔ انا سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل سے مراد جبرائیل۔ جھنگ میں الحمدللہ میرا بھی بیان ہوا، اور اسی ٹاپک کا خلاصہ جو ہے وہ وہاں پہ کیونکہ موقع 35 منٹ کا تھا تو 35 منٹ میں جتنی بات ہو سکی ہو گئی۔ تو گزشتہ بیان میں الحمدللہ ہمارا انا و جبرائیل کا تھا، یہ بھی ہے، آج پورا ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں تو اگلی دفعہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے تو ابھی بھی بہت اس میں سے نا چن کے مضامین پوائنٹس نکالے ہیں، تو طویل کیا جائے تو یہ تو اور لمبا ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو گزشتہ میں ہم نے کچھ ذکر کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کچھ صفات کا، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے تعلق کا۔ وہ تعلق یوم پیدائش سے لے کر مکہ کے ہجرت تک کا ہے، ہجرت مدینہ تک کا ہوا۔ اب مدینہ سے لے کے وفات تک اور اس کے بعد کی چند باتیں آج انشاءاللہ ہوں گی، جتنی ہو سکیں، جتنا وقت ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا
مکہ میں آنا جو تھا وہ اور انداز کا تھا، جب مدینہ طیبہ میں آنا اور انداز کا تھا۔ اللہ رب العزت کے احکامات کا نزول ہوتا رہا، شریعت کے قواعد و ضوابط بنتے رہے، اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جانے لگی۔ تو ان تمام چیزوں میں ہر لمحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو وہاں سب سے پہلے کیا بنایا، گھر یا مسجد؟ مسجد بنائی۔ تو مسجد کے لیے قبلے کا تعین کرنا تھا، وہ کیسے ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یہ قبلہ ہے، اس طرف رخ کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف کے لیے جو مدینہ طیبہ میں جب تعمیر شروع کرنے لگے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام مسلسل ساتھ کام کو دیکھتے رہے اور قبلے کا تعین ہر اعتبار سے ہر طرف سے وہ کرواتے رہے۔ تو قبلے کا تعین وہاں بھی ہوا، اور جب مسجد نبی تعمیر ہونے لگی تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جبرائیل آئے، میرے دوست میرے محبوب آئے اور کہا ہے محمد مسجد کو 7 ہاتھ اونچا بنائیے، 7 ہینڈ، 7، 6 اور 1 7، ٹھیک ہے، 4 اور 3 7، تو اس کو 7 ہاتھ یعنی 7 ہاتھ اونچا بنائیے، مسجد کو اونچا بنانا چاہیے، اور فرمایا زیب و زینت اور نقش و نگار نہ کیجیے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تحویل قبلے کا حکم ہوا، قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، اس وقت بھی جبرائیل امین آئے اور مجھے کہا نظر اٹھائیے۔ میں نے دیکھا تو سامنے سے یک ساری جو ہے نا وہ رکاوٹیں ہٹ گئیں اور میزاب رحمت مجھے بیت اللہ نظر آنے لگا، میزاب رحمت والی سائیڈ نظر آنے لگی۔ آج اگر کوئی میزاب رحمت کی طرف کھڑا ہو نا اور اگر وہ رخ کرے اپنا بیت اللہ کی طرف تو پیچھے مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ کے بالکل پیچھے اور بیت المقدس، ایک لائن میں بیت اللہ شریف، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میزاب رحمت والی سائیڈ پہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو نماز پڑھتے تھے نا وہ پڑھتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ تو ہوتا یہ تھا کہ بیت اللہ شریف بھی سامنے، بیت المقدس بھی سامنے، اور وہ فرشتوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مستقل آنا رہا۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے کچھ عرصہ، وہاں بھی آنا جانا رہا۔ یہ پل پل کا ساتھ ہے، زندگی بھر کا ہی ساتھ نہیں، یہ پیدائش سے لے کے دم واپسی تک کا ساتھ ہے انا و جبرائیل کا، اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگا، محشر کے میدان میں بھی ساتھ ہوگا، اور جنت کے اندر بھی ملاقاتیں ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بھی ہوئی۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے معروف یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آئے نبی علیہ السلام کے بعد کدھر؟ دار ایوب میں، جہاں نبی علیہ السلام کا قیام تھا وہاں ملنے آئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم سوال پوچھنے آئے ادھر سے جبرائیل جواب لے کے بھی آ گئے تھے، ایسی اللہ کی مدد آتی تھی۔ انہوں نے سوالات کیے، 3 سوال اس میں تھے، اس ملاقاتیں تو کئی ہیں۔ سوال یہ کیا، پہلا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے سوالات وہ کروں گا کہ اس کا ان سوالات کے جوابات سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ادھر تو جبرائیل آئے ہوئے تھے، بتایا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا ایک آگ اٹھے گی جو آدمیوں کو مشرق سے لے کر مغرب تک دہکا کر لے جائے گی، بھگا کے لے جائے گی، آگ پیچھے پیچھے لوگ آگے آگے۔ دوسرا سوال، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر جو ہے نا وہ پیش کیے جائیں گے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں صدیق مچھلی ہے، کیا نام ہے وہ گھڑی شاہو والے، صدیق مچھلی ہے نا، صدیق مچھلی والے، شیراز نام ہے ان کا، وہ آ گئے کہ لیں گے جی مچھلی کی دعوت آپ کی کرنی ہے، تو اپنی فیصل ٹاؤن والی برانچ میں بھی لے گئے اور جناب خوب مچھلی کھلائی۔ تو وہاں بھی ذکر ہوا اس بات کا، کہنے لگے ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ تو خیر انہوں نے پوچھا بھائی کہ اہل جنت کو سب سے پہلے کیا ملے گا کھانے میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کھانے کو، مچھلی کا جگر جو ہے نا وہ کھانے کو پیش کیا جائے گا۔ پھر پوچھا تیسرا سوال، بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کبھی والد کے مشابہ ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جس کا مادہ غالب آ جائے تو اولاد اس طریقے پر چلی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تھے نا اس وقت یہودیوں کے ایک علمی دھاک پورے مدینہ کے اوپر تھی۔ وہ کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، اور وہ کہتے تھے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو پھر ہم تم پہ بھی چھا جائیں گے، اور انہوں نے
ایک بیت المدارس کے نام سے اپنا مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور ان کے علماء جو قرآن مطلب ان کے علماء آسمانی کتابوں کے اور آسمانی علوم کے ماہر کہلاتے تھے، اور ان کی ایک بڑی پوزیشن تھی۔ یہ تو اب جا کے معاملات ختم ہو رہے ہیں کہ علماء سے امت کو دور کیا جا رہا ہے، ادروائز پچھلی امتوں کا لے لیجئے، اس امت کا لے لیجئے، علماء کی عزت اور قدر ہمیشہ رہی۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں لے لیجئے، آج سے 150-200 سال پہلے یا کچھ 300 سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے تک پادریوں کا پورا ہولڈ تھا۔ اب یہ شیطانی سازش ہے کہ سیاست الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور علامہ اقبال کا شعر ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو آج جو بھی سیاستدان یہ کہتا ہے نا کہ مذہب الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، یہ ریاست مدینہ کیسے بنائیں گے؟ یہ ملک کے اندر اسلام کا قانون کیسے لے کر آئیں گے؟ جو مذہب کو سیاست کو الگ کر دے، کیا ایسا شخص کوئی شرعی قوانین ملک میں نافذ کر سکتا ہے؟ اسلامی نظام حکومت لا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ عقل تو ہمارے پردے تو ہماری عقل پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو، ووٹ ان کو دیتے ہیں جنہیں اسلامی نظام کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ اس سے بڑی ہماری جہالت اور بیوقوفی کیا ہوگی؟ بہرحال تو ان کی نے ایک علمی دھاک تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو تسلی دینے آتے رہتے تھے۔ ایک دن آئے اور بشارت دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے، اور یہ جو سراؤنڈنگ میں جو پوزیشن تھی یہودیوں کی علمی دھاک کی، مجھے آ کے بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ آپ کے مقابلے میں نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی، کوئی بھی ان کی بات کبھی بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا، جو برہان دیا، جو اللہ نے آپ کو فہم عطا فرمایا ہے، اب آپ ہیں، یہ پیچھے ہی رہیں گے، یہ آپ سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اب ہر اعتبار سے، ہر فضیلت کے اعتبار سے اب آپ ہی آگے رہیں گے۔ تو یہ دل کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دوست، میرے محبوب جبرائیل میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا اور اس میں ایک نقطہ لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ آئینہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جمعے کا دن ہے۔ پوچھا کہ جمعے کے دن میں کوئی خاص بات ہے؟ تو کہا کہ اس میں بھلائی ہے، جمعے کے دن میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام کے اس سوال کے اوپر جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کی پوری امت کے لیے، جو آج موجود ہیں، جو آپ کے بعد بھی آئیں گے، ان سب کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ یہود و نصارہ اس دن کی ناقدری کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ سے پیچھے رہیں گے۔ ان کا بلیک سیٹرڈے نہیں ہوتا، بلیک فرائیڈے ہوتا ہے۔ تو یہ ناقدری کرتے ہیں اس دن کی، اور اس وجہ سے یہ ہمیشہ آپ سے پیچھے رہیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنی باتیں تو سمجھ میں آ گئی، جمعے کے دن ہمیں ملے گا کیا بتائیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس دن میں ایک گھڑی ہے، اس میں انسان جو بھی دعا مانگ لے گا وہ قبول ہوتی ہے۔ اجابت دعا کا ایک وقت ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا جبرائیل یہ آئینے کے اندر جو نشان لگا ہوا ہے چھوٹا سا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ وہ قبولیت دعا کی جو گھڑی ہے بہت ہی مختصر ہے۔ دن تو پورا آئینے کی مانند، لیکن وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے۔ اور آگے خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن ہمارے نزدیک یعنی فرشتوں کے نزدیک سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات بتائی، فرمایا کہ ہم فرشتے اس کو یوم مزید کہتے ہیں۔ یوم مزید قرآن کے اندر آتا ہے ولدینا مزید۔ اللہ اکبر۔ آقا نے پوچھا اس کو یوم مزید کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت اہل جنت کو اپنا جنت میں دیدار کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک وادی بنائی ہوئی ہے، نور سے اور انوارات سے وہ منور ہے، وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائیں گے، اہل جنت کو بلائیں گے، اور ایک ملاقات کا ایک سلسلہ قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر جمعے کو اہل جنت کو اپنا دیدار کروایا کریں گے۔ تو یوم مزید ہم اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے میرے بندو مجھ سے مانگو میں کیا دوں؟ سارے کہیں گے یا اللہ راضی ہو جا،
تیری رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ راضی نہ ہوتا تو ادھر کیسے آتے تم سے میں راضی ہوں تو ادھر آئے ہو، کچھ اور مانگو، اللہ خوش ہو جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خوشی کا اعلان بھی فرمائیں گے، اور مزید نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ پچھلے بیان میں گزرا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی مدد فرماتے، منافقین مکہ، مشرکین مکہ یا منافقین یہودی عیسائی یا کبھی کوئی بھی نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش کرتا، وہ آپ فوراً آ کے اطلاع کر دیتے۔ یہ ہونے لگے جی۔ اب یہودیوں نے آپ کے اوپر کر دیا جادو، سحر ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین آئے اور پوری تفصیل بتا دی کہ کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑے گھبرا جاتے ہیں، جادو کر دیا جی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ میرے نزدیک عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو قوی کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیں، انسان اشرف المخلوقات ہے یا جنات؟ انسان، تو وہ ہم سے ڈرے، ہم ان سے کیوں ڈریں؟ جنات سے کیوں ڈرنا بھی؟ ان چیزوں سے کیوں ڈرنا ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا کلام ہم پڑھیں، بس مزے ہی مزے۔ تو خیر نبی علیہ السلام کو جادو کے علاج کے لیے دو چیزیں الگ الگ موقعوں پہ بتائی گئیں۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ہمیں اگر کوئی پریشانی ایسی ہے یا وسوسہ ہے، عام طور سے وسوسہ ہوتا ہے، پھر ہم اس وسوسے کو لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے دماغ کو کیش کرا کے مال نکلوا لیتا ہے۔ ایک تو یہ کیا کرتا ہے، اکثر عاملی، بہت تھوڑے ہیں جو خوف خدا والے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ نہ ڈرائیں تو پیسے کیسے نکلوائیں زیادہ؟ اب تو لاکھوں کا بھی ریٹ ہے، آپ جتنا مسئلہ بتائیں گے اتنا ریٹ بڑھ جائے گا۔ دوسرا، پردے کی پابندی کم ہو گئی۔ تیسرا، جھوٹ بہت بڑھ گیا۔ تو بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ جو خوف خدا والے متقی ہیں وہ تھوڑے ہیں، تو ہم ان اعمال کو اختیار کر لیں، دونوں سمجھ لیں، مسئلہ ہی ختم۔ یہ وہ مبارک اعمال ہیں جو جبرائیل امین نے رسول امین کو بتایا اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائیں۔ ہمیں ان کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں ہے، یقین کو پکا رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں پھر کیسے اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو دو باتیں جبرائیل امین نے بتائیں، کیا؟ ایک تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں، اس کا اہتمام کریں، بہترین کام ہو جائے گا۔ دوسرا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کیا کرتے تھے اور جبرائیل امین نے بھی بتائیں، وہ کیا؟ نبی علیہ السلام رات کو دم کر کے سویا کرتے تھے، دونوں ہاتھ ایسے جوڑ لیے جیسے دعا کے ہیں، اور آخری تینوں قل پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ 1 دفعہ پڑھ کے زوردار پھونک مار دی ہاتھ پہ، اور وہ پورے بدن پہ ہر جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا تھا، پورے آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے پھر لیا۔ دوبارہ بھی یہی عمل، تیسری دفعہ بھی یہی عمل۔ تو 3 دفعہ یہ عمل کر لینے سے جسم کے اندر کوئی مسئلہ کور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمل کو کرتے تھے، اور جب آپ کسی وجہ سے نہ کر پاتے، بیماری یا کمزوری، نقاہت کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، تو امی عائشہ یہ کر دیا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے لیے۔ تو ہم بھی یہ کر لیں۔ کچھ عرصے پرانی بات ہے، مجھے ایک فون آیا، تو اسی طرح کسی عامل سے وہ نکل کے پھر دوسرا عامل، پھر تیسرا عامل، چلتا رہتا ان کا سلسلہ۔ مجھے بھی انہوں نے کہا جی کچھ بتا دیجئے۔ میں نے کہا بھئی یہ آپ عمل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے۔ جی میں اتنے سال ہو گئے، 8 سال بتائے، واللہ عالم کتنے سال بتائے، کہ بس عامل پر عامل تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بھی کچھ بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا بھئی حدیث میں یہ عمل ہے، یہ آپ کر لیجئے۔ خیر انہوں نے کیا، اور چند دنوں کے بعد مجھے انہوں نے کہا جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ چند ہی، میرا خیال ہے 1 مہینہ پورا نہیں گزرا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے یہ کرنا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے اپنے تجربات میں کہ اگر کچھ، اول تو لوگ ہوتا نہیں، دماغی زیادہ ہوتی ہے سوچ، نفسیاتی مسئلہ، اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو رگ اور ریشے کے اندر سے اس کے برے اثرات نکل جاتے ہیں، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جبرائیل امین کا بتایا وہ عمل رسول امین نے کر کے دکھایا، ہم کیوں نہیں کرتے بھی؟ اور ضروری نہیں ہے کہ وہی کریں جن کو کوئی مسئلہ ہو،
جس کو کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی کرے، سنت تو ہے، تو اس کی اپنی برکات بے حساب ہیں۔ ایک اور آپ کو بڑی مزیدار بات سنائیں، بڑی مزیدار، دلچسپ بھی اور مزے کی، شاید آپ نے پہلے نہ سنے، سنا دیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے نا، تو آپ نے ایک مہاجر ایک انصاری جوڑ بنا دیا، اس کو کہتے ہیں مواخات، بھائی چارہ، ایک ایک کر دیا، تو تاکہ انصار مدینہ مکہ مکرمہ والوں کی بھرپور مدد کر سکیں اور وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکیں، بھائی بھائی بنا دیا۔ جب یہ سارا کام مدینہ میں ہو گیا، گویا فرش کے اوپر ہو گیا، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل میرے پاس آئے، میرے دوست جبرائیل میرے پاس آئے، مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح یہاں بھائی بھائی سب کو بنایا نا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم فرشتوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو جبرائیل اور میکائیل، جبرائیل کہتے ہیں میکائیل کو میرا بھائی بنا دیا، ہمارے اندر بھی بھائی چارہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کی اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زمین پہ ہمارا یہ کام کرنا بہت پسند آیا، تو زمین کے اوپر مدینہ میں بھی بھائی بھائی بنائے گئے، ادھر آسمانوں میں فرشتوں کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا، اس سے پہلے مدینہ کا بخار بہت مشہور تھا اور وہاں کی بیماری اور لوگ پریشان ہو جاتے تھے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کیا، اللہ نے آسانی فرما دی، جبرائیل امین میرے پاس آئے، جب آئے تو ان کے بعد بخار بھی تھا اور طاعون بھی تھا، تو میں نے کہا جو معمولی سا بخار ہے نا، اسے مدینہ میں ہی روکو، اور یہ جو طاعون ہے اس کو اٹھا کے باہر ملک شام کی طرف بھیج دو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو طاعون کو ادھر بھیج دیا ملک شام، اور بخار مدینہ میں رہ گیا، اور اس بخار کی وجہ سے مدینہ والوں کے گناہوں کی پاکی ہو جاتی، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم سے آزادی کی دولت ان کو مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بخار کو بھی مدینہ سے نکال کے کہیں اور غیر آباد علاقے میں، جحفہ کے غیر آباد علاقے میں منتقل کر دیا۔ پھر آگے فرمایا اب اگر طاعون، یہ وبائیں جو ہوتی ہیں جس میں کورونا بھی ہم شامل کر لیں گے، تو یہ طاعون اگر اب کسی مسلمان کو متاثر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو کے موت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے، اس کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، تاہم کافروں کے لیے ابھی بھی عذاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے، جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتے تھے، یہ محبت کا تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفہ کے جو مسافر طلباء تھے، یہ جو مدرسوں میں طلباء رہتے ہیں نا، یہ اصحاب صفہ کی سلسلی ایک نسل یا ایک کڑی یا ایک روحانی اعتبار سے نسل چل رہی ہے، تو نبی علیہ السلام ان سے محبت کرتے، ان کے کھانے پینے کا، لباس کا، ضروریات کا خیال کیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام جن کے پاس وسائل ہوتے تھے، نبی علیہ السلام ان سے باقاعدہ ان کے لیے صدقات کو وصول کرتے اور ان پہ خرچ کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا موقع تھا کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ میں بڑے امیر سے، ان کو میں حکم دے چکا تھا کہ بھئی اب ان کے لیے کچھ کرو، صدقے کا حکم دے چکا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، اب یہ جو مدرسہ صفہ ہے اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں حکم دے چکا تھا، تھوڑی مجھ سے سوال پوچھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ کیا سارا مال خرچ کر دوں؟ آپ حکم کریں میں سارا ہی ان کو دے دیتا ہوں، آپ فرمائیے۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے، میں جواب دینے لگا تھا، ابھی جواب دے نہیں پایا تھا، اتنی دیر میں جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے کہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہیے کہ اس مال سے وہ مہمان نوازی کیا کریں، مسکین کو کھانا کھلایا کریں، سائل مانگنے والے کو عطا کیا کریں، اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل خانہ سے کریں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ اس طریقے سے یہ کریں گے، گھر والوں پہ بھی خرچ کریں گے، باہر والوں پہ بھی خرچ کریں گے، تو ان کا تزکیہ قلب ہو جائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا اور دل بھی پاک ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کی جو وہاں کے طلباء تھے ان کی تربیت کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ محبت کا اور تربیت کا معاملہ مستقل ساتھ ساتھ رکھتے۔
قرآن مجید کی ایک آیت اتری جب وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، وَتَضْحَكُونَ ہنستے ہو وَلَا تَبْكُونَ روتے نہیں ہو۔ تب یہ آیت آئی تو صفہ کے ایک صحابی تھے اس مدرسے کے ایک طالب علم، وہ رونے لگا۔ نبی علیہ السلام بھی ان کی کیفیت کو دیکھا اور یہ آیت جو تھی وہ رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، وہ صحابی رونے لگے تو نبی علیہ السلام بھی پھر رونے لگے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ رونے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا فلاں صحابی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرے فلاں صحابی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دے دیجئے کہ ہم بنی آدم کے اعمال کو تولتے ہیں، ہم فرشتے بنی آدم کے اعمال کو تولتے ہیں، نماز کو، باقی اعمال کو، اور جو ان بنی آدم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہوتا ہے نا، اس کو ہم وزن نہیں کر سکتے۔ حج کا وزن ہم کر لیتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کو وزن کر لیتے، لیکن یہ اولاد آدم کی آنکھ سے اگر آنسو نکل جائے، میری محبت میں نکل جائے، میرے خوف سے نکل جائے، میری شوق میں نکل جائے، جنت کے شوق میں نکل جائے، جہنم کے خوف سے نکل جائے، میرے لیے اگر یہ آنسو نکل جائے تو فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے کس کا آنسو نکلا ہو، ہم فرشتے ان آنسوؤں کو تول نہیں سکتے، اس کے بدلے بڑی جنت اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک آنسو کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ اب یہ آنکھیں سلامت ہیں، ہم رونا کی کوشش کیا کریں، اللہ کے سامنے رویا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابیہ کے گھر میں تھا اور نماز کا وقت تھا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 ہو گئی تھی، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے۔ فولی وجہ کا شطر حکم دے دیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنی مرضی کے قبلے کی طرف، جو آپ کی چاہت ہے نا، ادھر قبلے کی طرف رخ کر لیجئے جہاں آج مسجد قبلتین ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی وہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ تو بعد میں یہودیوں نے اعتراض کیا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی جو پہلے آپ نے مکے کی طرف رخ کر، پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، آج آپ نے اس کو کینسل کر دیا، تو جو اتنے مہینے لوگوں نے عبادت کی ہے، اس عبادت کا کیا بنا؟ اور اگر کوئی اس وقت انتقال کر چکا ہے، اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو عبادت لگتا ہے ضائع ہو گئی۔ تو جب ان لوگوں نے باتیں کی تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل امین آئے پھر، اور جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہاری عبادات کو، نماز کو، چیزوں کو، یا تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان اور شفیق اور رحمان ہے، رحمت کرنے والے ہیں۔ گویا بتا دیا اس بات کا شکوہ نہ کرو، اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو تو ہمارا حکم پورا کر رہے ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہو تو ہمارا حکم پورا کر رہے ہو۔ اصل تو ہمارا حکم ہے، ہماری مرضی ہے جدھر حکم دے دیں۔ ایک دو حضرت جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نا اللہ تعالیٰ سے مجھے پوچھ کے بتائیں کہ جگہوں میں سب سے بری جگہ کون سی ہے، سب سے زیادہ خراب جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب جبرائیل امین گئے، پھر دوبارہ جب واپس آئے چند روز کے بعد اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بری جگہ بازار، مارکیٹس، شاپنگ مالز، سب سے بری جگہ یہ بازار ہیں، اور سب سے اچھی جگہ جو ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی تو جبرائیل کہتے ہیں اس وقت میرے اور اللہ رب العزت کے درمیان 70,000 پردے تھے۔ بازار کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان جب ضرورت ہو جائے، ضرورت پوری ہو، واپس آ جائے، وہاں پہ جا کے بلا وجہ وقت گزارنا یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، دلوں کو سخت کر دینے والا عمل ہے، اور انسان کا گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاپنگ مال میں وقت گزارنا، سیر کے لیے جانا، راتوں کو روز نکلنا، ہمارے تو ٹرینڈ بن چکا ہے یہ، لیکن یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔
آج ہمارے ہاں کوئی شخص بازار گیا ہوا ہو، پوچھو بھئی کب آنا ہے انہوں نے، کہ پتہ نہیں کب آئے گا، کتنی دیر لگ جائے معلوم نہیں۔ اور وہی شخص اگر نماز پڑھنے گیا ہوا ہو، بھئی کب آ رہے ہیں، بس 2 منٹ میں آئے ہیں، بس ابھی گیا ابھی آ رہے ہیں، کہ بس فوراً آ جائے گا۔ بازار سے کب آنا ہے کوئی پتہ نہیں، مسجد سے کب آنا ہے، بس ابھی آ رہے ہیں۔ بس صحابہ کرام کے بارے میں ایسا نہیں تھا، اس کا معاملہ مختلف تھا۔ کہاں گئے، مسجد گئے، کب آئیں گے معلوم نہیں بھائی، ان کا دل وہاں اٹک جاتا تھا۔ کہاں گئے، بازار گئے، کتنی دیر میں آئیں گے، بس وہ کام کے لیے گئے، جلدی سے آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کو جو جگہیں زیادہ پسندیدہ ہیں وہ مساجد ہیں اور بازار پسندیدہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ان جگہوں پہ دیکھنا پسند کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیا کرتے تھے۔ خیر یہ ملاقاتیں نبی علیہ السلام کی، جبرائیل علیہ السلام کی چلتے چلتے بدر کا موقع آیا، اس میں بھی بہت ملاقاتیں ہیں۔ بدر کا جو میدان ہے نا، مدینہ طیبہ سے تقریباً 155 کلومیٹر دور ہے تقریباً۔ نبی علیہ السلام کے لیے ایک عریش، ایک چھپڑ بنایا گیا تھا، وہاں پہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے خوب دعائیں وہاں پہ مانگی، اور اس جگہ جب جبرائیل حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آئے ہوئے ہیں، سر پہ عمامہ بندھا ہوا ہے، اور ان کے دانتوں کے اوپر لگے غبار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب معرکہ شروع ہو گیا تو جبرائیل امین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ اے محمد یہ مٹی لیجئے اور مشرکین کی طرف پھینک دیجئے۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور میں نے اس کو مشرکین کی طرف میں نے جب پھینک دیا تو ہر ایک کی ناک میں، منہ میں اور آنکھوں میں وہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ پھینکنے والے تو ہم تھے، آپ کے تو ہاتھ ہم نے استعمال کروائے تھے، پیچھے تو ہمارا حکم تھا۔ شیطان ساتھ تھا، سراقہ ابن مالک کے روپ میں نا، مشرکین مکہ کو مشورے دینے کے لیے انہوں نے بھی رکھا تھا، بوڑھا ہے، سمجھدار ہے، ہمیں اچھے مشورے دے گا۔ اس نے دیکھا جبرائیل امین کو، فرشتوں کو، اور اس مٹی کو مشرکین مکہ کی آنکھوں میں جاتے ہوئے، اس نے تو دوڑ لگائی، بھاگنے لگا۔ مشرکین نے کہا کدھر جا رہے ہو بھائی، ابھی تو بڑی ضرورت ہے، ابھی تو موقع ہے، تم یہاں تک لے کر آئے ہو مشورے دے کے، تو ابھی ذرا مشورے تو اور ضرورت ہے۔ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، ارے جو میں دیکھتا ہوں تجھے تھوڑی نہ، تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، بھاگ گیا ہوں۔ خیر نبی علیہ السلام نے جب وہ مٹی پھینکی تو دشمن کے تو پاؤں ہل گئے اور بدل گیا معاملہ۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدر کے دوران میں نے دیکھا کہ اور بھی فرشتے تھے، 2 بڑے بڑے فرشتے بھی تھے، میکائیل بھی تھے اور جبرائیل بھی تھے۔ دیکھا ایک حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے، ایک حضرت علی کے ساتھ کھڑے، 2 بڑے فرشتے 2 بڑے صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کھڑا ہوا میں نے دیکھا۔ خیر فتح ہو گئی، اللہ نے مہربانی فرما دی۔ بدر کی فتح کے بعد پھر یہ ان دونوں کی آپس میں کسی موقع پہ بات ہو رہی کہ ان دونوں کی، انا و جبرائیل۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شرکائے بدر کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے آپ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، پوری امت میں سب سے افضل ہیں، اور اس وقت بھی جتنے مسلمان تھے، چاہے بعض مکہ میں تھے یا اکثر مدینہ میں تھے، ان سب میں بھی سب سے افضل وہ مسلمان ہیں جو بدری صحابی ہیں، 313، یہ سب مسلمانوں میں افضل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو بھی فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ بالکل اسی طرح آسمانوں میں وہ فرشتے جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے، تمام آسمان والوں میں سے زیادہ افضل وہی ہیں۔ زمین میں بھی بدر والے افضل اور آسمانوں میں بھی اہل بدر افضل، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کے حاضر ہوئے تھے۔ تو پانی دیں۔ حضرت جبرائیل امین مدینہ طیبہ میں جو آتے رہے، یہ دین کی باتیں اور شاخیں چلتی رہیں، بڑھتی رہیں، ان میں معاملات آگے ایسے خوبصورت ہوئے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کے ذریعے بنے۔ اب ایک واقعہ سنیے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبی شریف میں ممبر تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عمل تو پہلی دفعہ ہم نے سنا، ہر قدم کے اوپر آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حکمت ہے، فرمایا جبریل امین آئے تھے۔ فرشتوں صحابہ نے تو اس وقت ان کو نہیں دیکھا کہ جبرائیل امین آئے تھے، ہر قدم کے اوپر ایک ایک بد دعا وہ دیتے گئے اور میں اس پہ آمین 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 کی مہر لگاتا گیا۔ جبرائیل امین کو بھیجنے والے اللہ، وما نتنزل الا بامر ربک، وہ اپنی مرضی سے آنے والے نہیں ہیں، اللہ بھیجتے تو آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ جبرائیل بڑا غمگین کر دیتے ہو، بہت کم آتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ہم تو حکم کے بندے، حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں آتے۔ تو بھیجنے والے کون؟ اللہ۔ بد دعا دینے والے کون؟ جبریل امین، اور آمین کہنے والے کون؟ رسول امین۔ وہ کون سی تین باتیں تھیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا اے محمد برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ چلے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری بد دعا دی، جبرائیل امین نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات فرمائی، جب میں تیسرے درجے پر آیا تو جبرائیل امین نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جسے بوڑھے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، میں نے کہا آمین۔ تو یہ ملاقات بھی ممبر کے اوپر ہوئی، اور بھی ممبر کے اوپر کئی ملاقاتیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ممبر کے قریب تھے تو غزوہ خندق سے واپسی کے اوپر آپ نے اسلحہ اتار دیا، زرہ اتار دی۔ جبرائیل امین ممبر کے پاس آئے، کہنے لگے یہ آپ لوگوں نے تو اسلحہ اتار دیا، زرہ اتار دی، ہم فرشتوں نے تو ابھی اسلحہ نہیں اتارا، ابھی تو ہماری زرہ پہنی ہوئی ہے اور ابھی فوری طور پر بنو قریظہ کی طرف چلنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیے۔ میں نے کہا جبرائیل میں ان سے کیسے جنگ کروں، وہ تو اپنے قلعوں میں محفوظ بیٹھے ہوں گے۔ جبرائیل نے کہا محمد آپ خروج کیجئے، میں ان کو گھڑ سواروں اور پیادوں کے ذریعے روند ڈالوں گا اور ان کو ان کے قلعے سے باہر نکال کر رہوں گا۔ ایسے ہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی خصوصی مدد فرمائی۔ نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ کے گھر میں ہیں، وہاں بھی جبرائیل امین آئے، بی بی عائشہ کے گھر میں ہیں، وہاں بھی آئے، مسجد نبی شریف میں، ہر جگہ جبرائیل امین کا آنا جانا رہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن جبرائیل نے مجھے سلام کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا اور ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ آپ کے اہل بیت کے لیے بڑی خوشی کا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا چیز ہے جبرائیل، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت میں محتاج کو، یتیم کو، قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، ہم تو اس کا تم سے کچھ نہیں بدلہ لینا چاہتے، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین نے ایک واقعہ کی خبر دی نبی علیہ السلام کو، فرمایا کہ بی بی فاطمہ نے روٹی پکائی، کھانا پکایا، آپ کے اہل بیت کھانا کھانا چاہ رہے تھے، روزہ بھی تھا، اتنے میں کوئی سائل آ گیا، اس کو روٹی دے دی۔ اگلے دن پھر کوئی آ گیا، پھر اس کو دے دی۔ تیسرے دن پھر کوئی شام کے وقت آ گیا، تیسرے دن بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت کو، اس محبت کو قبول کیا۔ مسکینا و یتیما و آسیرا، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، اور تیسرے دن جو ہے ایک قیدی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یہ اہل بیت کی ایک شان میں ایک بات آئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے ایسی خوشخبری دی، میرا دل خوش ہو گیا۔ آقا کا دل خوش ہوتا تھا امت کو جب آسانی ملتی۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں امت کا حصہ رہا، اور ہماری دعاؤں میں آپ کی امت کا کتنا حصہ؟ آپ غور کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے تو خیر مانگ لیتے ہیں، امت کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں؟
ہم تو امت کے لیے دعائیں نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے تو امت کے لیے ہر وقت دعائیں کی ہیں. تو جس امت کے لیے نبی علیہ السلام فکر مند رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے، اگر ہم بھی نبی علیہ السلام کی طرح امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں تو کیا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت نہیں بن جائے گی؟ یہ تعلق نہیں بنے گا کہ بھئی یہ بھی میری امت کا خیر خواہ ہے. گو امتی بھی ہے لیکن امت کا خیر خواہ ہونا ہی نبی علیہ السلام کے قریب کرے گا ہمیں. کسی کے بدخواہ نہ ہوں، کسی سے دشمنی یا انتقام کے جذبات نہ رکھیں، نہ رشتہ داروں سے نہ دوسروں سے. چلے آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہو، کچھ کیا ہو، آپ کا مال لوٹ کے کھا گیا ہو، اس کے لیے اللہ سے خیر مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں. حق وصول کرنا اچھے انداز سے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کے دل میں اپنے دل میں کسی کے لیے نفرتیں پیدا نہ کریں کہ وہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے. جب کسی امتی کو خیر پہنچتی ہے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اب ہم نبی علیہ السلام کی امت کے بارے میں یا کسی ایک امتی کے بارے میں دل میں نفرت رکھیں، ادھر سے درود بھی پڑھتے رہیں. دل میں بغض ہے امتیوں کے بارے میں اور درود بھی پڑھ رہے، کیسا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ادھوری بات ہے نا، تو مزے کی بات نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں، جن جن لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں بغض ہے، کیا وہ نبی کی امتی نہیں ہے؟ تو ہم خود ایک نبی کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، تو ان احسانات کا بدلہ تو یقیناً واللہ العظیم ہم کبھی نہیں اتار سکتے. لیکن کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام کا دل دکھتا تھا، آسمان سے وہی آ جاتی تھی، جبرائیل امین آ جاتے تھے، کم سے کم ان کو تو معاف کر دیں، ان کے لیے تو دعائیں کیا کریں، ان کو تو خوش کیا کریں. ان کے لیے اگر دعا نہیں کر سکتے، نفرتیں تو نہ رکھیں دل میں. یہ تو بہت گرا ہوا درجہ ہے. اگر میں کہوں نا کہ ہمارے دل میں کسی امتی کے لیے نفرت نہ ہو اور ہم دعا بھی نہ کریں تو یہ بھی اچھا درجہ نہیں ہے. درجہ کیا ہے؟ محبت بھی سب سے ہو، نفرت بھی کسی سے نہ ہو، دعائیں بھی سب کے لیے ہوں، ہم سب کے ویل وشر بنیں. آخر ہم نے نبی علیہ السلام سے تعلق کو نبھانا ہے، تو یہ بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے. ورنہ خالی دلوں میں نفرت ہو، بغض ہو، مسلمانوں کے لیے کینہ ہو اور منہ سے درود پاک پڑھتے رہیں، یہ ادھورا کام ہے، یہ مکمل کام نہیں ہے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ایک ایسی خوشخبری مجھے دی جس سے میرا دل خوش ہو گیا. ہم بھی آج ارادہ کریں نبی کی امتیوں کو سے محبت کریں گے، اللہ کے محبوب کو اطلاع اللہ دیں گے، خوش ہو جائیں گے وہ ہم سے. لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہم سے یہ ہونا نہیں ہے. اللہ کرے ہو جائے، لیکن نفرتیں اندر اتنی ہم نے رکھ لی ہوئی ہیں کہ جن کی اونچائی ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ اونچی ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے. اتنی تو نفرتیں ہم نے اندر پالی ہوئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا فرمایا کہ دل خوش ہو گیا کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے پیغام دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی خاطر آپ کی امت سے بھول کر گناہ ہو جانے کے عمل کو معاف کر دیا. کوئی غلطی سے کوئی بات ہو گئی، اس کو معاف کر دیا. تو نبی علیہ السلام تو ان باتوں سے خوش ہو جاتے تھے. اور غور کیجئے اس حدیث پہ. جنگ احد کا میدان ہے اور صحابہ کرام 70 جو ہیں وہ شہید ہوئے. نبی علیہ السلام غمگین ہیں. آپ نے اپنے محبوب اور پیارے چچا سیدہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش دیکھی، جیسے مبارک دیکھا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا. آپ کا دل مغموم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بھی آئے. آقا نے اس وقت 2 باتیں فرمائی تھیں. ایک تو یہ کہ اگر مجھے ان کے لواحقین کے غم کا خوف نہ ہوتا، ان کو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا. پرندے آ کے ان کو نوچ لوچ کے لے جاتے اور قیامت کے دن اتنی بے بسی کی حالت میں حاضر ہوتے کہ بس کفار کے لیے تو وہی کافی ہوتا کہ اللہ کا غصہ ان کے اوپر اور بڑھتا. ایک تو یہ آپ کی نے فرمایا. دوسرا دل میں یہ آیا، فرمایا آپ نے کہ میں اپنے حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو اسی طرح کروں گا، ناک کان کاٹوں گا. اتنے میں جبرائیل امین آ گئے. اللہ رب العزت کا سلام اور پیغام بھیجا
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے غم کی کیفیت کو اور سارے حالات کو اور حمزہ کو بھی، لیکن فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا کہ آپ کو تکلیف دی گئی، اور وہ بھی معاف کر دے تو اللہ بڑا مہربان ہے، صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ اچھا، غزوہ احد میں کیا ہوا؟ بڑی پیاری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری کے جوش جو ہے نا وہ جوہر دکھایا اور خوب جو ہے نا وہ اپنے شجاعت کو منوایا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، بھئی چچا زاد بھائی بھی ہیں، تعلق بھی ہے زیادہ، تو نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کے اظہار میں یوں فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ جبرائیل امین نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کے انداز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ کوئی نبی اپنی امت کے بارے میں نہیں رویا، نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ یا رب امتی یا رب امتی اکثر کیا کرتے تھے دعا کے، اور اللہ تعالیٰ بھی نبی علیہ السلام کے دل کی خوشی کے لیے امت کے لیے معافی اور مغفرت کے اعلانات اور نبی علیہ السلام کو مختلف پیغامات اور بشارتیں مستقل دیتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے میرے محبوب کا دل خوش ہو رہے، میرے محبوب کا دل راضی رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرتے رہتے تھے۔ تو بہت سارے ایسے حالات ہوئے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بڑے فکر مند تھے اپنی امت کے بارے میں، اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ امت کے لیے آسانی فرما، یا رب امتی یا رب امتی۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے اور آگے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو آپ تو کہتے ہیں میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے، ہم تو کہتے ہیں اس امتی کو تو میں نے ایسا رگڑنا ہے کہ اس کو نانی یاد آ جائے۔ گو ہم اس کو امتی نہیں سمجھ رہے ہوتے اس کو، لیکن ہے تو وہ امتی نا۔ تو نبی علیہ السلام کی چاہت اور ہماری چاہت کیسی ہے؟ اگر کسی امتی کے بارے میں ہمارے دل میں یہ گمان ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، تو بتائیں وہ کس منہ سے روضہ رسول پہ جاتا ہے، کس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے؟ سوچے بندہ، کبھی ذرا اندر بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے سامنے نا ساری امتوں کی مثالی صورت جو ہے نا وہ ظاہر کی گئی، اور جبرائیل امین نے مجھے دکھایا کہ آسمانی کنارے کے اوپر ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ 10 امتی ہیں، کسی کے ساتھ 5 ہیں، کسی کے ساتھ کم ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، اور کچھ نبی ایسے تھے وہ بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا۔ پھر میں نے دیکھا آسمان کے اوپر لوگوں کا ایک ہجوم ہے ایک نبی کے ساتھ۔ جب بڑی مجھے تعداد نظر آئی نا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ میرے امتی ہیں؟ جبرائیل نے کہا نہیں یہ آپ کے امتی نہیں ہے، ذرا ادھر غور کیجئے، اسر آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیے۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت بڑا ایک جم غفیر نظر آیا، انسان۔ تو جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو اللہ تعالیٰ خوش کیا کرتے تھے۔ اور پھر جبرائیل امین نے اس کے آگے یہ بات بھی کہی، توجہ سے یاد رکھنے والی بات ہے، توجہ سے سننے والی اور توجہ کے ساتھ یاد رکھنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور ان کی صفات بتائیں کہ 3 ان کی صفات ہوں گی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، برا فال نہیں نکالتے، اور نجومیوں کے پاس جا کے حال معلوم نہیں کرتے، ہاتھ نہیں دکھاتے، ذرا ہاتھ دیکھ کے بتانا جی کل کیا ہوگا، ذرا میں وہ میگزین پکڑ لوں، اخبار جہاں دیکھوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ذرا چیک کر لوں کہ میرا ستارہ کون سا ہے، گردش کون سا کر رہا ہے۔ یہ چیزیں تو جہنم کا راستہ آسان کرتی ہیں، جنت کا راستہ تو نہیں۔ جو 70,000 لوگ بے حساب امت کے جائیں گے، اللہ پر یقین کرنے والے ہوں گے، اور برا فال نہیں نکالتے ہوں گے، اور نجومیوں کے پاس نہیں جاتے ہوں گے۔ مسجد نبی شریف میں تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک مسجد ہے، پہلے اس کو مسجد السجدہ کہتے تھے، اور آج اس کا نام مسجد ابو ذر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے مسجد ابو ذر کا،
اور وہاں ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھ رہے تھے، وہاں اس زمانے میں ایک باغ تھا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں روح مبارک پرواز ہی نہ کر گئی ہو۔ خیر نبی علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ بڑے خوش چہرہ تھا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا آج آپ نے سجدہ کیا؟ فرمایا کہ ہاں، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بشارت دی تھی، میں نے شکرانے کے لیے سجدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اور فرمایا کہ ایک دن ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور پیغام بھیجا ہے کہ اے محمد کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ آپ پر جو درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش کیا کرتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ غمگین تھے اپنی امت کے بارے میں، اور امت کے بارے میں اللہ نبی علیہ السلام کو خوشیاں دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی آج ارادہ کریں کہ امتیوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے۔ ایک دن جبرائیل امین، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین مجھے حرۃ الشرقیہ، مدینہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ملے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو جنت میں جائے گا، کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو اس حال میں جس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور ضرور جنت میں جائے گا، خواہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر زنا یا چوری یا کوئی حقوق العباد والے معاملات ہیں تو وہ پھر جہنم کی سزا بھگت کے جائے یا اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، پہلے معاملات پیش ہوں گے۔ لیکن بہرحال وہ شخص جو توحید کی امانت اپنے سینے میں لے کے جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی علیہ السلام سے جبرائیل امین کے ذریعے کیا گیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہوگا، کسی قسم اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا، اس کیفیت کا بندہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، ڈائریکٹ جائے، وایا جہنم جائے، شفاعت کے ذریعے جائے، گناہوں کی سزا پا کر جائے، بالآخر یہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک آخری بات آج کی سن لیجئے، پھر یہ مجلس انشاءاللہ انا و جبرائیل کی اگلی اتوار کو بھی انشاءاللہ چلے گی۔ اذان میرے خیال ہے اب 1-2 منٹ رہ گئے۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا، صحن مکہ میں کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ابھی نو مسلم قسم کے لوگ تھے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا وقت ہوا نا، حضرت بلال کو حکم دیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں پہ غلام مشہور تھے نا، غلام تھے ابتدا میں، اب تو سیدنا بلال ہیں، آقا ہیں، سردار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ حضرت بلال اللہ کے نبی کے حکم سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اور اذان دی۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ وہاں تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو اس سیاہ کوے کے علاوہ کوئی اور نہ ملا، نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کیا، کوئی اور نہیں ملا جو اذان دیتا۔ ایک بولا شکر ہے کہ میرا باپ اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر گیا تھا، ورنہ قریش کی یہ بے عزتی برداشت ہی نہ کرتا، وہ شکر ہے وہ مر گیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بالکل ابتدائی وقت تھا ان کے ایمان کا، کہنے لگے میں کچھ نہیں بولتا، یہ کنکریاں بھی جا کے رپورٹ کر دیں گی، میں چپ، میں نہیں بولتا۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے تبصرے کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ جیسے آج کل جو ہے نا، نہ دین کا پتہ، نہ پردے کا پتہ، نہ قرآن و حدیث کا پتہ، بس دین داروں کے بارے میں تبصرے کرتے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا حقیقت کا، بس تبصرے ضرور کرنے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو آ کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور عورت سے،
اور رکھی تمہارے اندر ذاتیں اور قبیلے تاکہ پہچان ہو، تحقیق ہو، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو عزت ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم، تقوی کی وجہ سے ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ خیر نبی علیہ السلام نے سب کو بلا لیا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، کہا جی ہم سب نے یہ کہا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام کی پل پل کے اوپر مدد، رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی دینا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مستقل سلسلہ رہا۔ اور یہاں سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہر نبی کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہر نبی کی مدد کی، گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے دوست، ہر نبی کے محبوب اور ہر نبی کے مددگار اور ہر حکم کو لانے والے اتنی بڑی عظمتوں والے فرشتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے محب اور محبوب ہیں۔ ایک بات پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی، پھر سنانا چاہتا ہوں، بڑی مزیدار ہے۔ فرمایا انا و جبرائیل، میں اور جبرائیل اس شخص کے ایمان کی گواہی دیں گے جو سورہ قیامہ کی تلاوت کرتا ہوگا۔ 29ویں سپارے کی ایک سورت ہمیں پڑھتے رہنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔